नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 104 से 110। लफ्ज़ी तर्जमा, क़द तहकीक जाअकुम आ चुकी तुम्हारे पास बसाइरु दलीलें मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अमन पस जिसने अब सारा देखा फली नफ्से ही तो अपने ही नफ्स के लिए है। अमन और जो अमिया अंधा बना रहा फ़अलैहा तो इसका वबाल इसी के ऊपर है। अमा और नहीं आना मैं अलैकुम तुम पर भी हफीज़ कोई निगहबान। तालिका और इसी तरह नुसर्रिफु हम फेर फेर कर बयान करते हैं आयाती अपनी आयतें लिवाली यकूलु और ताकि कहें वो दरस्ता कि सीखा है तुमने वलिनुबय्यिना कि वह बयान करें हो उसको लिकौमिन उन लोगों के लिए यालमून जो समझने वाले हों। इत्तबिया पैरवी कीजिए माँ जो उहिया वही की गई है इलैका आपकी तरफ मेरे रब्बी का आपके रब की तरफ से। ला इलाहा इल्लाहु नहीं है कोई माबूद सिवाय इसके। व आरिस पस मुँह फेर लीजिए अनिल मुशरिकीन मुशरिकीन से। वलो और अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह माँ अशराकू ना वो शिरक करते। वमा और नहीं जअलना का बनाया है हमने आपको अलैहिम इन पर हफीज़ा निगहबान। वमा और नहीं है अंता आप अलैहिम इन पर भी वकील कोई कारसाज। वला और ना तसुब्बु तुम बुरा कहो अल्लाह जीना इनको जिन्हें यदऊना वो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा। फयसुब्बु इस्तग़फ़ार पस वो बुरा कहने लगेंगे नाउज़ बिल्लाह अल्लाह अल्लाह को अदवन बेअदबी से बगैर इल्म बगैर इल्म के। कज़ालिका इसी तरह ज़य्यन्ना आरास्ता किया हमने लिकुल्ली उम्मतिन हर एक फ़िरके के लिए अमालहुम इनके अमाल। सुम्मा फिर इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ मर्जिउहुम लौट कर जाना है इनको। फ़युनब्बिउहुम तब वो इनको बता देगा बिमा इसके साथ जो कानू थे यामालून अमल किया करते। व अक़सामू और कस्में खाई उन्होंने बिल्लाहि अल्लाह की जहदा सख्त ऐमानिहिम अपनी कस्में। लाइन अलबत्ता अगर जाअतहुम आए उनके पास आयतुन कोई निशानी ला युमिनुन्ना तो वो ज़रूर ईमान ले आएंगे बिहा इस पर। कुल कह दीजिए इन्नमा सिवाय इसके नहीं कि आयातु निशानियाँ इंदल्लाहि अल्लाह के पास हैं। अमा और नहीं युशइरुकुम और क्या खबर है तुम्हें अन्नहा कि वो निशानियाँ इज़ा जब के जाअत आएँ ला युमिनून कि वो ना ईमान लाएँ। वनुकल्लिबु और हम उलट देंगे अफ़इदातहुम उनके दिलों को व अब्सारहुम और इनकी आँखों को कमा जैसा कि लम नहीं युमिनू वो ईमान लाए भी इस पर अव्वला मर्रतिन पहली बार। व नज़रहुम और छोड़ देंगे हम इनको फ़ी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में यामहून वो बहकते रहेंगे। बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कई निशानियाँ आ चुकी। फिर जिसने देख लिया तो इसकी जान के लिए है और जो अंधा बना रहा तो इसी पर है और मैं तुम पर कोई मुहाफिज नहीं। यहाँ बसीरत से मुराद वो दलाइल और निशानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ने कुरान करीम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत मुबारका में बयान फरमाया है। जो शख्स इन दलाइल से फ़ायदा उठाते हुए हक़ का एतराफ़ कर लेगा और इस पर ईमान ले आएगा तो इसका फ़ायदा इसी को पहुँचेगा। और जो अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेगा और हक़ को कबूल नहीं करेगा तो इसके अंजाम बद से इसी को नुकसान पहुँचेगा। सूरत हज में फरमाया बस बेशक किस्सा ये है कि आँखें अंधी नहीं होती और लेकिन वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। बेशक फरमाया और इसी तरह हम आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि वो कहें कि तूने पढ़ा है और ताकि हम इसे इन लोगों के लिए वाज़िया कर दे जो जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी आयतों और दलाइल को मुख्तलिफ अंदाज बयान किया है। इस बारे में मुशरिकीन बातें बनाते थे
یہ قرآن ہی ایک ہی بات کو بار بار کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی آیتوں کو مختلف انداز سے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مخالفین پر پورے طور پر حجت قائم ہو جائے، اور تاکہ مشرکین اور کفار یہ نہ کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے یہ سب کچھ اہل کتاب سے سیکھا ہے، اور اس لیے بھی بیان کرتا ہے تاکہ حق کے طلبگاروں کے لیے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ وہ حق کی اتباع کریں اور باطل سے اجتناب کریں۔ فرمایا اس کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تقویت اور ان کے حزن و ملال کے ازالے کے لیے انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے اس قسم کے بے بنیاد شبہوں سے متاثر ہو کر دعوت و تبلیغ ترک نہ کریں۔ آپ اپنی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیے اور مشرکین کی باتوں کا خیال نہ کیجیے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ نہیں بنایا اور نہ ہی ان پر کوئی نگہبان ہے۔ آپ مشرک اور کافر کے گمراہ ہونے کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام بنی نوع انسان کو راہ ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن وہ اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ سے اس کے افعال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، البتہ بندوں سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے اعمال اور اقوال کا ریکارڈ رکھتے، ان کا کام تو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا تھا، سو انہوں نے یہ کام بدرجہ اتم انجام دیا۔ بہت اہم آیت۔ فرمایا اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو بھی ایسا ہی کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت سد ذرا کی دلیل ہے، یعنی اگر ایک جائز کام کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بنتا ہو تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں۔ انہیں مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی دینے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ مشرکین غصے میں آ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا لفظ بولے کہ زیادہ فساد کے مقابلے میں تھوڑی مصلحت کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ قبیل میں سے یہ بھی ہے جو حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دوسرے شخص کے باپ کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کے باپ کو برا کہے، وہ اس کی ماں کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کی ماں کو برا کہے۔ بہت اہم آیت اور سمجھنے والی اور عمل کے لیے۔ فرمایا انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر ضرور ہی ایمان لے آئیں گے۔ تو کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک وہ جب آئیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین مکہ نے اپنی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک نشانی کا مطالبہ کیا اور قسم کھا کر کہا کہ اگر یہ نشانی آ گئی تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا مقصد ایمان لانا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آیتوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے جواب میں انہیں کہہ دیں کہ آیتیں اور نشانیاں اللہ کے پاس بہت ہیں، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق ان کا لانا میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ انہیں مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو
حق کا ادراک کرنے سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ حق بات کو سمجھتے ہی نہیں، اور ان کی آنکھوں کو بصیرت سے محروم کر دیا، اس لیے کہ راہ حق کو دیکھتے ہی نہیں۔ جس طرح وہ لوگ پہلے ایمان نہیں لائے، اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ نے کفر میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا۔ جو شخص ہر درمی سے ایک مرتبہ انکار کر دیتا ہے، پھر وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہتا ہے۔ اگر اسے ایمان لانا ہوتا تو پہلے کیوں انکار کرتا؟ اس نے جان بوجھ کر پہلی مرتبہ انکار کیا، اب وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرتا رہے گا کہ اس سے قبول حق کی توقع رکھنا فضول ہے۔ بہت خوبصورت اور اہم آیات۔ الحمدللہ آج ہمارا 7واں پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات کو سمجھنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔